اسٹوڈینٹس یس میم. آواز آ رہی ہے بیٹا؟ یس میم. اوکے جی یہ لیجیے. چلو چلو اور کون ہوتا ہے ہیلو عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میم. آپ ٹھیک ہیں؟ اچھے سے ہیں؟ چلو یس میم. ہاں، جو آپ کا سلیبس تھا وہ میں نے آپ کو ختم کیا. تو آج میں پھر سے آپ کو آزمائش شرط ہیں یہ سبق دوبارہ اب پھر میں معلوم کروں گی. اگر کہا گیا تو میں آپ کو ٹرم 1 سٹارٹ کروں گی پھر انشاءاللہ. تو آج ہم یہی سبق پھر سے پڑھیں گے. تو آج ہم پھر سے یہی سبق پڑھیں گے. تو آپ کو جو بھی بچے آج پریزنٹ ہیں کلاس میں ان میں سے پڑھیں گے بنت الزہرا. تو آپ پڑھو پہلے بنت الزہرا. چلو پڑھو آپ بنت الزہرا پڑھو. نہیں پڑھ رہی ہیں وہ. چلو رول نمبر 1 آپ پڑھو. رول نمبر 1 پھر سے یہی سبق سٹارٹ کرو. آزمائش شرط ہے. چلو بیٹا کرو سٹارٹ. رول نمبر 1. یس میم. ہاں چلو بیٹا شاباش پڑھو. چلو شاباش. میم کس کی ریڈنگ کرنی ہے؟ آزمائش شرط ہے پیج نمبر 65.
ایک بوڑھے آدمی کے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ تہیا اس تہیا تہیا چلو پڑھو تہیہ کر آگے۔ لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک کدال گڈھا کدال نہیں، ایک کدال ہے، لفظ ہے کدال۔ لے چلو کر چپ شاباش۔ چاپ آنگن میں ایک گڈھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڈھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلی میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ لیا کہ بھابھی سچ سچ بتائیے کہ کیا بات ہے۔ بس بس چلو بیٹا اتنا ہی۔ چلو فرحانہ رول نمبر 23 آپ پڑھو۔ رول نمبر 23 چلو پڑھو، شاباش۔ فرحانہ پڑھو، فرحانہ رول نمبر 23 نہیں سنتی ہے؟ رول نمبر 2 چلو آپ پڑھو، رول نمبر 2 حاجیہ۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے التجائے کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڈھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ دوستی کا کیا رشتہ ہوتا ہے یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی، چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس کو خبر کر دی اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی
کراتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر نوجوان نے جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا تھانے دار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، آلائے قتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گرجا۔ مذاق کرتے ہو؟ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے۔ تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر کی طرف پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گھڑے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سریپائی رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اب آلات قتل باقی ہے۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے ڈھونگ رچایا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا۔ اب بس تھانے دار آپ نے سمجھ سارا پڑھ دیا۔ چلو بیٹا آگے، آگے جو رول نمبر 3 ہے وہ پڑھے گی آگے۔ آگے رول نمبر 3۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا۔ میم اب میں پھر سے پڑھوں پہلے سے یا نہیں؟ چلو چلو شاباش۔ آزمائش شرط ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا چلو آزمائے آپ بغیر الفاظ مانے پڑھو، آپ الفاظ مانے پڑھو، پڑھو الفاظ مانے۔ چلو الفاظ مانے پڑھو، الفاظ مانے اکلوتے پڑھو۔ ہاں اکلوتے آزمائش پرکھنا، اکیلے، تہیہ آزمائش ارادہ، پرکھنا۔ سریپائی سر، رات ڈھلنا رات شاباش۔ کا گزرنا، ناچاکی ناراضگی، واردات حادثہ واقع، منادی پکارنے والا اعلان کرنے والا، اذیت تکلیف ضرر، اشتہاری ملزم وہ ملزم جس کے پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو، پھولے نہ سمانا بہت خوش ہونا، تفتیشی عملہ جانچ کرنے والا عملہ، چھان بین کرنے والا عملہ، اقبال جرم تسلیم کرنا، آلات آلہ کی جمع، دل برداشت غمگین، آزردہ ڈھونگ رچانا، فریب کا جال پھیلانا۔ چلو بہت خوب۔ چلو اب پڑھے گی رول نمبر 6 رول نمبر۔ رول نمبر 6 آپ پڑھو، رول نمبر 6، رول نمبر 6 پڑھو، رول نمبر 15 سیرت جان آپ پڑھو۔ جی میم کیا پڑھنا ہے؟ آپ یہی الفاظ مانے پھر سے پڑھو۔ اکلوتے اکیلے، آزمائش پرکھنا آزمانا، تہیہ ارادہ سرپائی سر اور پاؤں، رات ڈھلنا رات کا گزرنا، ناچاکی ناراضگی، واردات حادثہ واقعہ، منادی پکارنے والا اعلان کرنے والا، اذیت تکلیف ضرر، اشتہاری ملازم وہ ملازم جس کے پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو، پھولے نہ سمانا بہت خوش ہونا، تفتیشی عملہ جانچ کرنے والا عملہ، چھان بین کرنے والا عملہ، اقبال جرم تسلیم کرنا، آلات آلہ کی جمع، دل برداشتہ غمگین،
arda, आजुर्दा ढूंढ, आजुर्दा डोंग रचाना, डोंग फरेब रचाना, का जाल फरीब का जाल फैलाना। फैलाना। चलो बात, अब तो यहाँ पर है, देखो इकलौते का जुमला, रोल नंबर 1 आप बनाओ इकलौते का जुमला। मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसा बनाओ जुमला, जुमला बनाओ, इसका इकलौते का जुमला बनाओ। हाँ मैं बनाओ जुमला। हाँ मैं बनाऊं। रोल नंबर 1 बनाएगी, रोल नंबर 1 इकलौते का जुमला बनाओ। इकलौते का जुमला बनाओ। नहीं आता है बनाने? हामिद ने अपने इकलौते बेटे को बाजार में खो दिया। शाबाश, वो भी ठीक है। चलो आजमाइश, परखना, रोल नंबर 2 आप बनाओ इसका जुमला। हमें रोल नंबर 2 आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। हाँ, बगैर आजमाए किसी को अपना दोस्त, बगैर आजमाइश जुमले में लफ्जी इस्तेमाल करना होता है। बगैर आजमाइश किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। तहिया, रोल नंबर इरादा, रोल आप बनाओ। तहिया, मैंने अपने दोस्त की आजमाइश का तह कर लिया। मैंने नहीं सुना, फिर से बताओ, फिर से बताओ। शाबाश, तहिया, इरादा। मैंने अपनी दोस्त की आजमाइश का तह कर लिया। मैंने अपने दोस्त को परखने का तहिया कर लिया। मैंने इम्तिहान में अव्वल आने का तहिया कर लिया। तो कुछ भी आप बना सकते हैं जुमला जो आपको अच्छा लगेगा। रोल नंबर 4 श्री पाए, इसका जुमला बना। मेरे हमसाया के सरे पाए काट दिए गए। काट दिए गए। चलो रात ढलना, रात गुजरना, रोल नंबर 6 आप बना, इस रोल नंबर 6 बना इसका जुमला। रात ढलना, रात गुजरना। चलो शाबाश शाबाश, कोशिश करो कोशिश करो। रात ढलते ही वो अपने घर वापस पहुंचा। ये इसका जुमला ऐसा भी बना सकते हैं, रात ढलते ही वो अपने घर पहुंचा। वो रात गुजरे थी वो सुपान घर। तो इस तरह से आप अपनी अपनी कॉपियों पर इन अल्फाज के जुमले बनाएंगे और क्वेश्चन आंसर कल मैं आपको इसी ऐसे ही इम्तिहान लूंगी। आपको अल्फाज मानिए का, सवाल जवाब का इम्तिहान जो मैंने आपको भेजे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर सिर्फ अब आपको मैं भेजूंगी। एक लेसन के बाकी है, वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इंशाल्लाह कल में भेजूंगी आपको गौतम बुद्ध के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। तो जो इसमें ये मुहावरात हैं, फूले न समाना, खुश होना, उल्टे पाऊ लौटना, जल्दी आना, दिल भरना, गमगीन हो जाना, ये डोंग रचाना, ये डोंग रचाना, फिरेब का जाल फैलाना, हक्का बक्का रहना, हैरान रहना, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना, बाग बाग होना, खुश होना, दिल बर्दाश्त होना, गमगीन होना। आज आप अपने अपने कॉपियों पर इनके जुमले बनाएंगे। कल आप मुझे बताएंगे कि आपने इनके जुमले क्या बनाए इन अल्फाज के। तो आज के लिए बस इतना ही। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे और कल मैं आपको यार नया सब, कल मैं आपको इसका टेस्ट लूंगी इस लेसन का, और मैं देखूंगी अगर टर्म का स्टार्ट करना होगा तो मैं आपको टर्म स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा।